آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک بار سورۃ ہم اور 3 بار سورۃ فرما کر مرحوم احمد صاحب ابن مرحوم ابن الحسن صاحب کی روح کو ایثار فرما۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صلوات بر محمد۔ بزرگان گرامی منزلت، برادران ایمان، موالیان حیدر کرار، ماتمداران شہیدان کربلا، زندگی کی راہوں میں چلتے چلتے ہمارے ساتھ شب و روز گزارنے والے کس لمحے موت کو گلے لگا کر اس کاروان حیات دنیا سے ہم سے جدا ہو جائیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ گارنٹی تو گارنٹی سے بھی آگے، مگر کوئی وقت معین نہیں۔ یہ تمام چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو زندگی کو زندگی کی طرح گزارنا چاہتے۔ ہر انسان اپنی زندگی پہ اختیار رکھتا ہے، مگر اتنا ہی جتنے اس کے اختیار کی منزل فطرت میں اس کے لیے قرار دی گئی۔ اگر کلی طور پر انسان مختار ہو جائے، تمام اختیارات کا مالک ہو جائے، تو جو انسان کے اندر مادہ حسد ہے، یہ انسان کو ہواؤں سے، پانی سے، فضاؤں سے، نہ جانے کتنی چیزوں سے محروم کر دے۔ کوئی کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کربلا والوں کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ برداشت کا ہی دوسرا نام صبر ہے۔ یہ لفظ صبر جو صبح و شام ٹکراتا ہے، جسے ہم رسمی طور پر ایک دوسرے کی تلقین کرتے ہیں ایک دوسرے کو کہ صبر کیجئے، اس وقت کہنے کا تو اختیار ہے، لیکن خود جہاں پر منزل صبر آتی ہے وہاں انسان ڈگمگانے لگتا ہے، کیونکہ صبر کو بہت بلندی پر عربی میں جا کے دیکھتا ہے، اور عملی زندگی میں
برداشت سے خالی ہے۔ یہ تمام چیزیں برداشت پر منحصر ہیں، جس کا دوسرا نام صبر ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ جو نمازوں میں سوروں کی تکرار کروائی گئی، ایسے سوروں کا انتخاب کیا گیا کہ یہ مستحب ہے، اس وقت یہ پڑھیے، اس وقت یہ پڑھیے، اس کے اسباب ہیں کہ ذہن انسانی غور و فکر کرے کہ ان سوروں کی ضرورت کیا ہے، تاکہ اسے احساس ہو کہ جس طرح 5 وقت اگر تمہیں لفظ صبر سے آشنائی مل رہی ہے تو یہ آشنائی فقط علم کے لیے نہیں مل رہی ہے، کیونکہ علم تنہا ناکافی ہے بغیر عمل کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علم ہے وہ صرف علم کے لیے علم نہیں ہے، وہ علم عمل کے لیے علم ہے۔ بہت بڑی منزل ہے۔ دیکھیں، انسان نالج فل چاہے جتنا ہو جائے، اگر اس کا عمل نہیں ہے اس پر، اب عمل سے مراد جب عمل کی دنیا آتی ہے تو لوگ عملیات کی طرف چلے جاتے ہیں، جن کا غلبہ آج کل زیادہ ہے ماشاءاللہ، اس لیے کہ اب تو ممبر سے بھی تعویذیں بیچی جا رہی ہیں اور بیچی جائیں گی اگر خریدار موجود ہیں جنہیں نمازوں سے مطلب نہیں، حق سے مطلب نہیں، صبر سے مطلب نہیں، ظاہر ہے کہ وہ تعویذوں سے اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں۔ اور معصوم فرماتے ہیں الدعاء یرد القضاء، دعا اللہ کے فیصلے کو بدل دیتی ہے۔ لفظ دعا تو ہم روزانہ سنتے ہیں، میں نے جیسے صبر کی لفظ کا آپ کے سامنے ابھی تذکرہ کیا کہ جب ہم قریب المعنی میں اسے اپنی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں تو صبر کا نام دوسرا برداشت ہے۔ اسی طرح جس طرح ہم نے صبر کو سنا بار بار، لیکن مقام صبر کو اس کے معنی کے ساتھ اپنے اعضاء و جوارح سے واضح نہیں کر سکے، اسی طرح ہم نے لفظ دعا تو سنا، لیکن دعا کو ہم نے رسموں میں ڈھال کر ایک رسم دعا چلا دی، وگرنہ کہیں کسی کے پاس کسی کو جانے کی ضرورت نہیں۔ وہ گمراہ کر رہا ہے آپ کو، جو تقدیر بدلنے والے باباؤں کا پتہ دے رہا ہے، اور وہ ہدایت کا سامان کر رہا ہے آپ کے لیے جو معصومین کے دروازے کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ بڑی توجہ رہے، صلوات پڑھ لیں مل جل کر محمد والے ہے نا۔ آپ کی اعلیٰ ترین توجہات پر انشاءاللہ کوشش اس بات کی ہوگی کہ کچھ مطالب پہنچائے جائیں، اس لیے کہ آج کل بالکل اختیاری مضمون کی طرح، جس طرح بچے آج کل ظاہر ہے کہ ایڈمیشن کے زمانے ہیں، بچوں کے رزلٹ ہاتھ میں آ رہے ہیں، گھر گھر میں ظاہر ہے کہ اس کی تکرار ہے، ماں باپ کے ذہن میں اس کی فکر ہے، اس وقت لوگ سبجیکٹ سے بھی واقف ہیں۔ جب بچہ گھر میں تذکرہ کرتا ہے کہ اب میں نے 12th کر لیا ہے، کون سا سبجیکٹ لوں، کون سا ٹاپک لوں، تو اپنے سبجیکٹ کا پابند ہو جاتا ہے، بس اسی کلاس تک جاتا ہے جہاں اس سبجیکٹ کی بات ہوتی ہے۔ وہی حال ہماری مجلسوں کا کر دیا گیا ہے، لوگ اپنا اپنا سبجیکٹ لے کے بیٹھے ہیں۔ بڑی توجہ رہے، اپنا اپنا سبجیکٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس سبجیکٹ کا کوئی ٹیچر آئے گا تو میں جاؤں گا۔ تو یاد رکھنا، یہ مجالس تمہارے دنیا کے مدرسے نہیں ہیں، یہ جناب زینب کی قائم کی ہوئی یونیورسٹی ہے۔ ایک صلوات پڑھنے مل جل کر محمد والے، بڑی توجہ رہے۔ یہ سبجیکٹ یہ اختیار کرنے کی چیز نہیں ہے، دین اس لیے نہیں ہے کہ ہم دین میں اپنے مضامین کو اور اپنے اختیارات کے سبجیکٹ کا سلیکشن کریں۔ دین مکمل ہو چکا ہے، کسی کو دین مکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب دین کامل ہو گیا تو عبادتیں کامل ہیں، کسی کو نماز درست کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ نماز کو تم درست نہیں کرو گے، نماز تمہیں درست کرے گی، اور یہ نماز کے لیے گارنٹی موجود ہے قرآن مجید میں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمہیں تمام برے کاموں اور تمام برائیوں سے روکتی ہے۔ ایک سب سے بڑی برائی یہ بھی سوار ہو گئی ہے نا کہ سارے معصومین نے کامل نمازیں پڑھ پڑھ کے دی، پڑھنا نہیں ہے تو نماز پہ بحث کرنا ہے۔ یہ نماز پہ بحثیں وہی کرتے ہیں جنہیں نہیں پڑھنا ہے، لیکن جنہیں معرفت نماز ہے وہ جانتے ہیں کہ جس طرح سے بھی صحیح اپنے آپ کو پہنچا دو، اس لیے کہ پڑھنا ہمارا کام ہے، قبول کرنا اس کا کام ہے۔
بڑی توجہ رہے، تھوڑا سا بولتے ہیں کیونکہ ہماری تہذیبوں میں یہ شامل ہے کہ جب ہم مجلس اعضا میں بیٹھتے ہیں تو اپنے افہام و تفہیم کو اپنی گفتار کے ذریعے یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ گفتگو پہنچ رہی، لہذا یہ ہمیں تہذیبوں میں عطا کیا گیا کہ جہاں ہلڑ ہنگامہ نہ ہو بلکہ ندرت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ کی صدائیں ہوں، کہیں پر معصومین کے فضائل پر دید بے اختیار واہ کر اٹھے، یہ ساری چیزیں عبادتوں میں شامل ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ ذکر میں شامل ہیں، ذکر میں شامل ہے۔ تو ارباب کرم بڑی توجہ رہے، ایک صلوات پڑھ لیں مل جل کر محمد والے۔ یا علی یا علی یا علی۔ ماشاءاللہ وہاں ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے جو دیکھا جائے، یہاں ایسا کچھ ہو رہا ہے جو دیکھا بھی جائے سنا بھی جائے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے۔ تھوڑا تھوڑا آپ جتنا ممکن ہو سکے تھوڑا تھوڑا آپ حضرات کچھ ادھر کی طرف سمٹ آئیں، کچھ لوگ اسٹینڈنگ میں ہیں۔ اچھا دیکھیں آپ، جب سماجی طور پر کوئی اپنے آپ کو مہذب ثابت کرتا ہے تو ٹرینوں میں لوگوں کو آگے بڑھ کے جگہ دیتا ہے، آ جائیے، صبح و شام کا معاملہ ہے۔ تو یہ تو مجلس حسین ابن علی ہے، یہاں تو کسی کو کھڑا دیکھا جائے تو فوراً اسے جگہ دی جائے۔ تو بڑی توجہ رہے، اب انشاءاللہ رفتہ رفتہ یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی، کیونکہ مجلسیں جو ہیں آج رفتہ رفتہ یہ بھی ایک مزاج سا ہو چکا ہے ہمارا کہ ہم کہنا شروع کر چکے ہیں جناب آپ شروع کر دیجئے، لوگ آتے رہیں گے بیٹھتے رہیں گے، تو یہ آخر تک ختم کرانے والے آتے ہیں اور ختم کرا کے چلے جاتے ہیں، جبکہ سارا معاملہ مجلس کے شروع ہونے کا ہے، اور جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں پہلے تہذیبوں کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ للہ آپ میری طرف دیکھیں گے، اب کوئی اشارہ نہ دیکھیں، وہ میں دیکھ لوں گا ادھر انشاءاللہ، کوئی مجھ سے کہا جائے گا، بس تھوڑی دیر آپ، یہ ہماری تہذیبوں میں شامل ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے ذاتی اناد کی بنیاد پر جب شخصیت سے بغض رکھنے لگتے ہیں، جیسا کہ مولا نے منع بھی کیا ہے کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، یہ کون کہہ رہا ہے، جب یہ سنا جائے گا تو بغض آ جائے گا۔ بڑی توجہ رہے، بغض کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جیسے اپنے اپنے مضامین اپنے اپنے سبجیکٹ لے کر لوگ آج بیٹھ گئے کہ یہ میرا سبجیکٹ ہے، اب کوئی ولایت کا سبجیکٹ لے کے بیٹھ گیا کہ میں تو ولایتی ہوں، میں مولائی ہوں، ولایت میرا سبجیکٹ ہے، اب کوئی ولایت کے علاوہ کچھ پڑھے گا تو میں نہیں جاؤں گا۔ یہ بھی ایک چیزیں ہو گئی، صاحب وہ تو ولایت پر پڑھتے ہی نہیں۔ ولایت پر پڑھنا کیا ہے؟ بغیر ولایت کے لفظ اسلام مکمل نہیں ہوتا، لیکن فرق اتنا ہے کہ تم نے جتنا ولایت کو سمجھا ہے ابھی ولایت کو بیٹھ کے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کسی اور کی ولایت کے تسلیم کر لینے سے ولایت علی پہ ضرب نہیں آتی۔ یہ بہت بڑی منزل ہے، اور یہ بات میں چڑھانے کے لیے کبھی نہیں پڑھتا۔ کچھ لوگ ہیں جو اسے پروپیگنڈے کی صورت میں چڑھانے کی باتیں کرتے ہیں، نہیں، بلکہ ولایت وہ سبجیکٹ ہے کہ جس کے آغاز پر یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ اقسام ولایت کیا ہیں، ولی کہتے کسے ہیں۔ اسی ولایت سے تو بھٹکانے کے لیے بغداد شریف میں سب سے بڑا ولی دفنایا گیا کہ تاکہ دنیا ولایت کو مزاروں کے ڈھول تاشے میں ڈھونڈے، اسلام میں نہ ڈھونڈے۔ کہاں ہیں آپ ارباب کرم؟ ذرا منزلوں کو تو دیکھیں۔ دنیا نے ولایت کو چھپا کر بغداد شریف میں رکھ دیا، اجمیر شریف میں رکھ دیا، یہی ولی اللہ ہے۔ اب ولی کا کانسیپٹ کیا ہوا؟ ساری دنیا نے ولی نہیں دیکھا، اور پھر آپ اپنی مجلسوں پہ کہتے ہیں علی اللہ کے ولی ہیں، دوسرے سننے والے کہتے ہیں وہاں بھی ولی ہیں، وہاں بھی ولی ہیں، وہاں بھی ولی ہیں، یہ بھی ولی ہیں۔ ولایت کو کانسیپٹ پہلے ظاہر کرو، کتنا تم نے سمجھا ہے ولایت کو، کتنا جانا ہے۔ ولایت شروع ہوتی ہے ولایت قرابت سے، یہ ولایت امامت اور ولایت تکوین یہ بہت بڑی منزل ہے۔ علی کی ولایت ولایت تکوین ہے، علی کی ولایت ولایت الہیہ ہے، علی کی ولایت ولایت رسول ہے، اور یہ تینوں ولایتیں جب ایک میں ضم ہوتی ہیں تو اسے ولایت اللہ نہیں کہا جاتا، ولایت علی کہا جاتا ہے۔ تو میرے سرکار کہاں ہیں آپ؟ یہ تینوں ولایتیں جب ضم ہوتی ہیں
تو ولایت اللہ نہیں کہا جاتا، ولایت علی کہا جاتا ہے۔ یہ علی سے کیوں منسوب ہوا؟ کیونکہ اللہ بھی جانتا ہے کہ ولایت کے تحفظ کا نام علی ہے۔ میں کیا کروں، جملہ سنتے جائیں، ولایت کے تحفظ کا نام علی۔ اب آپ پوری طرح متوجہ ہو گئے، لہذا میں ایک جملہ فقط کہہ کر کے، اور انشاءاللہ شب کی مجلس یہاں بعد نماز مغربین بلا فصل ہوگی، میں ان مطالب کو آگے بڑھا دوں گا۔ میں نے اس بات کو تمہیداً چھیڑ کر رات کے لیے رکھ لیا، مگر فقط ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ولایت کی قسموں میں، میری طرف دیکھیں، آدھا سنیں گے تو دشمن ہو جائیں گے میرے، اسی لیے میں چاہتا ہوں ہماری آپ کی دوستی برقرار رہے، تو ٹوکتا ہوں کہ بھیا ادھوری لے کے نہ جانا، بڑی توجہ رہے۔ اب ایک شادی میں مولانا آئے نکاح پڑھنے، جیسے ہی مولانا کو ضرورت ہوئی بیٹے سے، نوشا سے بھی اجازت لے لی، وہاں سے بھی اجازت لے لی، اور اب اس کے بعد چیخ کے کہا جاتا ہے ولی منکوحہ کو بلایا جائے، ولی کو بلایا جائے۔ کس کو؟ کہا جس نے پالا ہے، جس کی ریکھ دیکھ میں رہی ہے، جس نے نان و نفقہ دیا ہے، جس نے زندگی کی ہر ضرورت کو پورا کیا ہے، اس ولی کو بلاؤ، یہی سمجھانے کے لیے کہ جب تک وہ ولی آ کر مانا کہ یہ لڑکی بالغ ہو کر اپنے نفس کی مالک ہے اور نکاح نفس کا نفس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، نکاح جو ہوتا ہے نا وہ نفس کا نفس کے ساتھ، میں یہاں بہت بار پڑھ چکا ہوں، اس کو ریپیٹ کر چکا ہوں، کتنے لوگوں کے اذہان میں تو میرے نفس کے تمام پڑھے ہوئے یہاں کے کلمات جو ہے وہ گونج بھی رہے ہوں گے، اگر مجلسوں سے کچھ لے کر بن کے اٹھنے کے عادی ہیں، لیکن اگر بریانیوں کی طرح لیا اور نکال دیا کے عادی ہیں تو میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ قوت حازمہ ایک الگ چیز ہے، قوت حافظہ ایک الگ چیز ہے۔ بڑی توجہ رہے، اسی لیے ہر ایک قوتیں مجلسوں میں قوت حافظہ لے کے آیا جاتا ہے، دسترخوان پر قوت حازمہ دکھایا جاتا ہے۔ بڑی توجہ رہے، تو ہر جگہ ہر قوت کا اظہار ہے۔ اب لڑکی کے والد آئے، اچھا لفظ ولی کہا گیا، والد نہیں، یہ نہیں کہا گیا کہ والد کو بلاؤ، یہ ولی میں اتنی وسعت ہے کہ اگر لڑکی یتیمہ بھی ہے تو چونکہ بچی ہے، جوان ہوئی ہے، کسی نہ کسی کی ولایت میں رہی ہے، لہذا والد کہہ کے نہیں پکارا گیا کہ سرے بزم اسے اپنی یتیمی یاد آئے۔ میرے سرکار کہاں ہیں؟ یہ جملہ ذرا احتیاط کو تو دیکھیں نا، ولی کو بلاؤ۔ اب ولی آیا، آپ کی اجازت ہے کہ پڑھ دیا جائے؟ چھوٹی سی ولایت ہے، جس نے فقط پال کے جوان کر دیا، وہ ولی بلایا جاتا ہے کہ آپ کی اجازت ہے؟ اختیار بیٹی کا ہے، اختیار بیٹے کا ہے، مگر ولی کو بلایا جاتا ہے تاکہ دنیا جان لے کہ جہاں سے ولایت شروع ہوتی ہے وہاں پر نفسوں پر اختیار رکھنے والا بھی ٹھہرایا جاتا ہے کہ ولی آ جائے۔ ارے میرے سرکار، نہیں میرے سرکار، جیسے نکاح کے لیے انتظار کیا جاتا ہے کہ آگے تب بڑھایا جائے گا جب ولی آ جائے گا، مر کے قبر میں علی آتے ہی اس لیے ہے کہ یہ آگے تب بڑھایا جائے گا جب ولی آ جائے گا۔ حیدری، خدا کی قسم ولایت نہ سمجھی گئی نہ سمجھائی گئی۔ ولایت وہ ہے بڑی منزل، ابھی اس وقت میں نہیں، چونکہ میں نے آیت کا ترجمہ دوسرا آیت پڑھی، اور ظاہر ہے کہ میرے ایک بزرگ اور مالونی کے سرزمین پر ایک قداور شخصیت، ظاہر ہے کہ ہر انسان علامہ نہیں ہوتا، ہر انسان غنی نہیں ہوتا، ہر انسان سخی نہیں ہوتا، مجموعہ ازداد ہیں ہم، اسی لیے جب ہم ملتے ہیں تب ایک ہوتے ہیں۔ ارے میں کہاں ہے؟ مجموعہ ازداد بنائے گئے، کسی کو مال دیا گیا، کسی کو علم دیا گیا، کسی کو اثر دیا گیا، کسی کو ہنر دیا گیا، یہ تمام چیزیں دی گئی کہ تم سب اکٹھا ہو جاؤ گے تب ایک بنو گے، یعنی ہمارے ایک ہونے کے لیے۔ اسی کے لیے پڑھی لکھی زبانوں میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کثرت میں وحدت۔
کہ جب کثرت مجموعہ ازداد کی ایک جگہ جمع ہو جائے گی تو یہ وحدت میں، کثرت میں وحدت کی مصداق ہوگی۔ تو اس کا مطلب الگ الگ ضدیں، ازداد یعنی سخاوت کے مقابلے میں کنجوسی، یہ ہے نا، ہر ایک کی ضد ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انسان بہت سے ازداد سے مل کر کے بنا، اس کے وجود میں آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ آگ الگ چیز ہے، پانی اس کی ضد، ہوا اس کی ضد، مٹی اس کی ضد، سب ایک دوسرے کی ضد ہے نا۔ لیکن جب انہیں ملا کے قدرت نے بنا دیا تو اب مجموعہ ازداد کا انسان ازداد سے مل کر، دیکھیں تھوڑا سا گاڑھا ہے یہ، میں مان سکتا ہوں، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ مجلس سے پہلے مدرسے جایا کرو۔ وہاں تو گئے نہیں، اگر مدرسے گئے ہوتے تو استاد کے احترام میں کم از کم عالم کا احترام سیکھ لیتے۔ وہ سیکھا ہی نہیں گیا، صبح سے شام تک گھر میں مولویوں کو گالیاں دینے والے اپنی نسلوں کو مجلسوں سے ٹھیک کرائیں گے؟ بتائیں مجھے، ایک ڈاکٹر کو بیٹھ کے دن بھر گھر میں گالی دیا، شام کو اسی بچے کا بخار کی دوا لے کر کے چلے آئے تو بچے کو یقین ہی نہیں آئے گا یہ ڈاکٹر ہے، تھیلا چھاپ، یہ جھولا چھاپ، دن بھر ابا گالیاں دیتے رہے، یہ کیا ٹھیک کرے گا؟ ایک ڈاکٹر پر اعتماد نہیں ہوتا بچے کا اگر برائیاں سن لے، تو جب پورے معاشرے میں علماء کی برائیاں ہونے لگیں تو وہاں مجلسیں بے اثر ہو کے رہ جاتی۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد۔ بڑی توجہ رکھیں۔ اور مجلس کو مجلس بنائے رکھنا ہماری ذمہ داری۔ بے شک تمہیں باہر جا کے اختیار ہے۔ ابھی کل پرسوں کسی نے پوسٹ پہ لکھا تھا کہ جو لوگ اتنے گئے گزرے ہیں کہ آم کھانے کے لیے گھر میں ان کی سفید قمیض اتار لی جاتی ہے، گھر میں آم کھانے کے لیے جن کی سفید قمیضیں اتروا لی جاتی ہیں، دین پہ وہ بھی اپنی رائے رکھتے ہیں، ہے نا؟ بھائی اسی رائے نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اسی رائے نے۔ بڑی توجہ رہے ارباب کرم، زیادہ وقت لینا مقصود نہیں ہے چونکہ آپ نے مسلسل نماز جمعہ سے وقت، اور یہاں بہت سے لوگ سوچتے ہیں پیش خوانی ہو، یہ ہو وہ ہو تب مجلس ہے۔ اب آپ سوچ لیجئے پیش خوانی ہوتی تو ایک سورہ پڑھا جاتا، ایک کلام پڑھا جاتا، یہاں تو ایسی پیش خوانی ہوئی ہے کہ پورا جمعہ پڑھا گیا ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد، ہے نا؟ بڑی توجہ۔ تو ارباب کرم یہ بھی دیکھیں نا آپ، اس لیے کہیں کہیں جمعے سے پہلے بھی مجلسیں ہیں تاکہ جمعہ سمجھ میں آ جائے، اور کہیں جمعہ بعد مجلسیں ہیں۔ بڑی توجہ رہے، سب ایک دوسرے کو سمجھا رہی، لیکن بڑی توجہ۔ تو میں نے جو ولی کے حوالے سے گفتگو کی ہے، انشاءاللہ میں اسے شب کی مجلس میں کنٹینیو کر دوں گا۔ آج انشاءاللہ اسی مقام پر اعلان کے مطابق بعد مغربین بلا فصل، اسی طرح جیسے جمعے سے بلا فصل ہے وہ بھی بلا فصل رہے گی، کیونکہ ہم لوگ ماننے ہی والے بلا فصل کے ہیں، ہے نا؟ تو انشاءاللہ بلا فصل رہے گی۔ جیسے نماز کے بعد کوئی بھی وظیفہ بلا فصل لکھا جاتا ہے، مجلس ہوگی نماز مغربین کے بعد بلا فصل، اور فوراً سب سمجھ جاتے ہیں بلا فصل کا مطلب کیا ہے، یعنی اب کوئی نہیں، مجلس فوراً نماز ہوگی اور مجلس شروع، ویسے ہی بلا فصل۔ تو جیسے نماز کے ساتھ مجلس بلا فصل ہے، ویسے ہی مصطفیٰ کے ساتھ مرتضیٰ بلا فصل ہے نا؟ تو جیسے ہم آج کل ایک فیشن ہمارے ہاں بہت چل گیا ہے پیش خوانیوں کا کہ ظہرین بعد مجلس ہوتی ہے، 4 5 بجے لوگوں کو کھانا نذر پیش کی جاتی ہے، 2 گھنٹے جو ہے پیش خوانیاں ہونے لگتی ہیں، اتنا طولانی کہ آج دفن میں جلدی کرو۔ قبرستانوں میں کیوں کہا گیا؟ کیوں کہا گیا جلدی کرو؟ تاکہ تمہارے معاشرے کے سارے لوگ ایکسکیوز کا موقع نہ پائیں اور یہاں چلے آئیں اور جلدی سے فارغ ہو جائیں، ہے نا؟ لیکن پورا مجمع جمع کر کے ایک آنے والے 2 آنے والے کا انتظار کیا جاتا ہے، اور اسی میں کہا جاتا ہے ایک نوحہ پڑھ دو۔ تو یہ نوحہ نوحے کے لیے نہیں پڑھا گیا ہے، یہ نوحے کا استعمال کیا گیا ہے اپنے مقصد کے لیے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ایک جگہ نوحے کا استعمال ہوا اپنے مقصد کے لیے، دوسری جگہ وہی نوحہ رواج بن گیا۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے مذہب کے، دوسرے مسلک کے، دوسرے دھرموں کے جو لوگ ہمارے قبرستانوں میں اپنی آستھا، اپنی محبتیں لے کے آتے تھے، وہ نہیں آ رہے ہیں۔
اب یہ بیچارے نوحہ خاں یہ کیا کہیں گے؟ ارے ضرورت بھی نہیں ہے لعنتیوں کے آنے کی، فیصلہ کر دیا فوراً، کر دیا فوراً، لعنتی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں ہر غیر شیعہ کو دشمن اہل بیت سمجھنے کا حق نہیں دیا گیا۔ اہل بیت سے محبت کرنے کے لیے اگر شیعہ ہونا ضروری ہوتا تو امام شافعی آواز نہ دیتے۔ اہل بیت سے محبت کے لیے شیعہ ہونا شرط نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ اہل بیت سے دشمنی جو کرے گا یہ بھی شرط نہیں ہے کہ وہ شیعہ گھرانے سے نہیں ہوگا۔ جب امام کا دشمن امام زادہ بن کے اٹھ سکتا ہے، اب یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے، جب یہاں تک لے کے آتے ہیں تو کتنوں کے ایمان ڈگمگانے لگتے ہیں۔ یہی سمجھانے کے لیے امام زادوں کے کچھ کردار رکھے جنہوں نے ظلم کیے تاکہ اللہ سمجھا سکے یہ ظلم ان کا ہے جن کے عصمت کی ضمانت نہیں لی گئی ہے۔ بڑی توجہ رہے۔ لیکن اللہ نے جن کی عصمتوں کی ضمانت لی ہے ان کے لیے کہا ہے وہ ظالم نہیں ہوں گے۔ یہ سب لفظیں جو میں بار بار استعمال کر رہا ہوں، صبر، ظلم، دعا، یہ سب چلی ہے نا، اسے بار بار سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسے جتنا سمجھتے جائیں گے اتنا ان مجالس سے اکتساب فیض کریں گے، اتنا زیادہ۔ لیکن جب ہم نے ابھی بنیادی لفظوں کو ہی نہیں سمجھا، جب ہم نے ابھی گرامر ہی کو نہیں سمجھا، تو ہم زبان کہاں سے سمجھنے لگے؟ پھر وہی والی بولیں گے کہ جو افغانستان اور پاکستان اور ہندوستان کے عرب میں متوع بن جاتے ہیں، تو متوع کی عربی اور ہماری زبان ایک ہی جیسی ہوگی، اس کے زیادہ کچھ نہیں۔ بس بڑی توجہ رہے۔ تو میں نے جو آئے وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس کے لیے، یہ کہتے ہوئے کہ ایک ستون تھی، ایک اثر کا ستون، اور میں جانتا ہوں یہاں کی تعمیرات میں ہمارے ابرار بھائی وغیرہ کی پوری ٹیم جو اس وقت یہاں کام کر رہی، اور یہ ادارہ صفین نجات مدرسہ باقریہ آج جامع مسجد اثنا عشریہ کہ جسے یہ مضافات میں پورے شرف حاصل، خدا کی قسم آج ہی میں نے قول معصوم پڑھا ہے کہ جو لوگ خدا کے گھر کو آباد رکھتے ہیں اللہ ان کے گھروں کو کبھی برباد نہیں ہونے دیتا۔ ارے میں کیا کریں؟ جو خدا کے گھر کو آباد رکھتے ہیں اللہ ان کے گھر کو برباد نہیں ہونے دیتا۔ علی نے سر پہ ضربت کھا کر خدا کے گھر کو آباد کیا، اللہ نے علی کے گھر کو قیامت تک اتنا آباد کیا کہ مشہد میں ہوں تب بھی آباد، سامرہ میں ہوں تب بھی آباد، کربلا میں ہوں تب بھی آباد۔ یہ بتانا مقصد ہے کہ اتنا آباد کریں گے، اتنا آباد کریں گے۔ بھائی اب اور قریب آ کے بات کر دوں، یہی سمجھانے کے لیے نبی نے ہر نماز سے پہلے، ہر نماز کے بعد در فاطمہ کو سجا کر سلام کیا تھا تاکہ دنیا کی سمجھ میں آ جائے آباد پر دو ہی گھر ہیں، یا خدا کا گھر آباد ہے یا فاطمہ کا گھر آباد ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے، بڑی توجہ۔ یا علی اللہ اچھا ایک بات کہوں، جو لوگ اب تک کسی تکلیف کی وجہ سے یا علی نہیں بولے ہیں نا زور سے، میں گارنٹی دیتا ہوں، بابا تو نہیں ہوں لیکن ممبر سے گارنٹی دیتا ہوں کہ فقط علی کا کام ہی مشکل کشا نہیں ہے، علی کا نام بھی مشکل کشا ہے۔ ایک مرتبہ سارے مل کے یا علی آباد رہیں، اور اب تک جن کے نہیں اٹھے اللہ کرے کہ ان کے ہاتھ ہمیشہ غریبوں کی مدد کے لیے اٹھیں۔ اس سے بڑی دعا کیا ہوگی؟ اگر نام علی پہ نہیں اٹھ سکا تو اس کا مطلب توفیق چھین لی گئی ہے، تو اب علی کے نام پر اتنی خدمت کرو کہ دوبارہ توفیق مل جائے۔ سلامت رہیں۔ ہاں یہ ہے، یہی تو ہم میں ہے نا، جب بلوایا جاتا ہے تو ہم ضدی ہو جاتے ہیں، اور جب بولنا ہوتا ہے تو پھر ہم گرفت میں نہیں آتے۔ تو بڑی توجہ رہے ارباب کرم، منزل ہے جہاں تک میں لانا چاہتا تھا اس بات کو۔ تبارک الذی بیدہ الملک،
بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے، جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ بس ایک ملک کا ایک تصور آیا، اس پہ بڑی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے قرآن کو آج بھی ہمارے یہاں معاشرے میں یہ دارالقرآن، یہ ٹیوشن، یہ شام والا مدرسہ، بس بچہ قرآن کی تلاوت کرنے کے قابل ہو جائے تو دیندار ہے۔ قرآن تلاوت کے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ اگر سعودی میں کمانے جانے کے لیے زبان سیکھی جاتی ہے عربی یہاں یا وہاں جا کے، تو جس جنت میں جانا ہے اس کی زبان سیکھو، سیکھو کم سے کم۔ قرآن میں غور کرو، ترجمے سے غور نہیں آئے گا، لیکن ہم وہ بھی نہیں پڑھتے۔ کہاں موقع ہے؟ کبھی قرآن خوانی وغیرہ کا اعلان کرا دیجئے، جنہیں بیچارے دنیا میں کوئی کام نہیں ہے وہی آ جاتے ہیں، آ کے تلاوت کر لیتے ہیں، اور نہیں تو کسی مدرسے سے بلا لو، یتیم خانے سے بلا لو، انہیں کھانا کھلا دو۔ یہ یتیموں کی محبت میں نہیں کھانا کھلایا جا رہا ہے، اپنی عزت بچانے کے لیے کھلایا جا رہا ہے، تاکہ دروازے پہ کچھ لوگ جمع ہو جائیں۔ ایسے اعمال نہ رکھو کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد یتیم خانے کے بچے دروازہ آباد کریں، کردار ایسا رکھو کہ معاشرہ کھڑا ہو کے گھر آباد کر دے۔ یہ کردار رکھ کے دنیا میں زندگی گزارنا ہو، ورنہ تو آج کردار بیچنے والے بہت۔ ممبر پر آ کے قابلیت دکھانا بہت بڑی بات ہے، لیکن ممبر پر باقی رہنے کے لیے قابلیت کی نہیں کردار کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ قابلیت ایک الگ چیز ہے، کردار ایک الگ چیز ہے۔ ایک بہت اچھا ڈاکٹر ہے، کردار کا اچھا نہیں ہے تو لوگ گھر کی عورتیں نہیں بھیجیں گے، کردار پر گفتگو ہونے لگے گی، یہی کہا جائے گا ڈاکٹر بہت اچھا ہے، کردار اچھا نہیں ہے نا؟ اس کا مطلب کہ قابلیت کے لیے کردار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر قابلیت کے ساتھ کردار نہیں ہے تو قابلیت بلندی پہ تو لے جائے گی، لیکن جیسے ایک ڈھیلا پھینکا گیا ہے اوپر کی طرف، پلٹ کر پھر وہیں آ جائے گا۔ بڑی توجہ رہے۔ اب ایک جہاز اڑتا ہے، وہ بھی فوراً نیچے کیوں نہیں آ جاتا؟ کیوں نہیں آ جاتا فوراً نیچے؟ کا اس لیے کہ اس میں وہ سارے سسٹم پیدا کیے گئے ہیں کہ جو ہوا کے دوش پر جہاز کو لے کے چلے۔ تو جو سسٹم جہاز کو اڑاتا ہے، گرنے نہیں دیتا، اسی طرح کردار اس سسٹم کا نام ہے جو انسان کو اڑاتا ہے، گرنے نہیں دیتا۔ یہ ہے کردار، اسے سنوارو، اسے۔ اس لیے کہ کردار باہر کھڑے ہو کے گالیاں دینے سے کسی کو صحیح نہیں ہوگا۔ دشمنان علی پر لعنت بھیجنا ایک اچھے کردار کی علامت ہے، ایک اچھے کردار کی علامت ہے، لیکن کردار کی علامتوں میں سے اس سے بڑا کردار وہ ہے کہ اگر دشمن علی بھی زخمی ہو جائے تو جیسے علی نے جامع شیر ابن ملجم کو پلایا ہے۔ اب کچھ لوگ اس پر جو ہے پریشان ہونے لگتے ہیں، اس کو ہضم نہیں کر پاتے۔ بھائی علی نے پلایا ہی اسی لیے تھا تاکہ دنیا کی سمجھ میں آ جائے اسی کا نام کردار ہے۔ جو سر پر ضربت لگائے وہ بد کردار ہوتا ہے، اور جو ضربت لگانے والے کو پانی پلا دے وہی صاحب کردار ہوتا ہے۔ مولا سلام۔ بھائی علی علی ہیں ہی اسی لیے علی ہیں، اور آپ علی کا نام لیں گے مومنوں کا بھی پانی بند کر دیں گے۔ یہ تو فلاں عقیدے والے ہیں، یہ تو فلاں عقیدے والے ہیں۔ بھائی آپ للہ خود عقیدہ نہ قائم کیجئے، عقیدہ آیا ہوا ہے، بس ان عقیدے کو سمجھ لیجئے، اور کسی کو حق نہیں ولایت کے خلاف گفتگو کا۔ جہاں ولایت کے کانسیپٹ کو بگاڑ دیا گیا وہاں بھی ولی ولی کی صدا ہر لمحہ ہے، ہر پل ہے، اور اسی میں پورا دین مضمر ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ دین لانا نبوتوں کی ذمہ داری تھی، دین بچانا ولایت کی ذمہ داری تھی۔ بہت بڑی منزل ہے نا۔ تو اب انشاءاللہ تو میں نے جو آیت وافی ہدایہ پڑھی ہے اس میں اس آیت میں اللہ نے کہا بابرکت ہے وہ کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے نا آپ؟ میں نے پہلے وعدہ کیا ہے کہ مجلس بہت مختصر ہوگی، 2:15 پر میں بیٹھا ہوں، ہے نا، اور انشاءاللہ میں بہت مختصر سے وقت میں گفتگو تمام کرنے کی کوشش کروں گا، چونکہ ایک مجلس پنجم ہے
سویوم سے پنجم تک یہ سفر ہے. یہ بھی بزرگوں نے اپنی حکمتوں کے تحت جو رکھا ہے، اس کو صرف رسم نہ جانا جائے، آگے بڑھایا جائے. یعنی نام بدلا جا سکتا ہے، سویوم سے پنجم ہو سکتا ہے، لیکن سویوم میں تمہاری چیزیں شامل نہیں ہوں گی. یہ چیز ہے تو آج یہ پنجم ہے، اور یہ سرزمین لکھنؤ سے پورے ہمارے جو پریرت رہے علاقے، وہاں پنجم کا بھی دستور رہا. کچھ بچوں کے سوالات آ جاتے ہیں تو یہ ضمناً بات آ گئی جو میں یہ کہتا چلوں کہ یاد کرنا، لوگوں کا اکٹھا ہونا، سوگواروں کو پرسے دینا، یہ اسی دستور ازا کا حصہ ہے جس میں خود امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا او سمیتم بے غریبین او شہیدین فندبونی. جب بھی کسی غریب کی غربت میں موت کی خبر سننا، شہادت کی خبر سننا، اس پہ رونے سے پہلے مجھ پہ رو لینا. یہ دراصل اسی کا حصہ ہے. اس لیے 3 دن 5 دن، پھر 10واں، پھر 20واں، پھر چہلم، پھر ششماہی، پھر برسی، یہ سلسلہ رکھا گیا کہ سوگوار یہ محسوس نہ کریں کہ تم اکیلے ہو. پورا سماج، پورا رشتہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. لیکن وہ سماج کتنا پست ہوگا کہ جو اپنی نفرتوں کو جنازوں تک بھی لے کے چلا آتا ہے. جس نماز جنازہ کے ساتھ یہ صدا دی جاتی ہے اللہم لا نعلم منہ الا خیرا، اے اللہ میں اس کی نیکیوں کے سوا اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. کیا ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کس جگہ ہیں؟ ہمیں آج سمجھنے کی ضرورت. تو ارباب کرم، ایک ہے ملک. ملک کا ترجمہ بھی ہمارے سامنے بڑا عجیب ہے، لیکن جہاں اللہ نے ملک کی بات کی ہے نا، وہیں پر سورہ یاسین کی آخری آیتوں میں کہا ہے فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ. تمام عیب سے پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ملکوت ہے. کسی سائل نے معصوم سے سوال کیا، مولا یہ اللہ صورت ملک میں اپنے کو مالک ملک کہہ رہا ہے اور سورہ یاسین میں کہہ رہا ہے اس کے ہاتھ میں ملکوت ہے، تو ملک کسے کہتے ہیں، ملکوت کسے کہتے ہیں؟ معصوم نے مسکرا کے کہا ملک اقتدار کو کہتے ہیں، ملکوت اختیار کو کہتے ہیں. نہیں میرے سرکار، ملک اقتدار کو کہتے ہیں، سطح کو کہتے ہیں، لیکن ملکوت پاور کو کہتے ہیں، اختیار کو کہتے ہیں. سلیمان نے اللہ سے ملک مانگا تھا، ملک مانگا تھا نا، اے اللہ ملک دے دے، اللہ نے دے دیا. لیکن جب موت آئی تو ملک الموت آئے، کہا سلیمان لے جانے آیا ہوں. کہا سلیمان تھوڑا ٹھہر جاؤ، کہا تم ملک کے مالک ہو، تمہارے اختیار ان سب پہ چلیں گے، مجھ پہ نہیں. ذرا بولتے آئے نا، تمہارے اختیار سلیمان ان ساروں پہ چلیں گے جہاں جہاں ملک کی حد ہے. لہذا میں ملک کی حدوں میں نہیں آتا. اگر میں ملک کے اختیار میں آتا تو بادشاہ کبھی نہ مرتا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہیں سرکار، ملک الموت ملک کے اختیار میں نہیں آتا. یہی وجہ ہے کہ دنیا کا کتنا بڑا دارا رہا ہو، سکندر رہا ہو، نوشیروان رہا ہو، جو رہے ہوں، کوئی نہیں بچا، سب گئے. کیوں؟ بتانا مقصد یہ کہ اقتدار پا کر نشے میں نہ آ جانا، کیونکہ اقتدار تمہاری حیات کے ساتھ ہے. بڑی توجہ رہے. دیکھیں منزل، سلیمان میں تمہیں لینے آیا ہوں. کہا ملک الموت اسرائیل کا جی کا اتنی اجازت دے دو کہ یہاں دھوپ بہت ہے، میں ادھر سایہ ہے، سائے میں چلا جاؤں. کہا نہیں، یہ بھی اجازت نہیں. کہا لیٹ جاؤں. کہا نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں. لیٹنے تک کی اجازت نہیں ہے. خدا کی قسم اب بھی سمجھ میں نہیں آتا ہمیں. کتنا مطمئن ہے کہ ہم لیٹ کے مریں گے، اتنے مطمئن ہیں. بھائی اسی اطمینان نے تو بیڑا غرق کیا ہوا ہے. ملک الموت نے سلیمان کی روح کھڑے کھڑے قبض کی، ہاتھ میں عصا، ڈنڈا، چھڑی لیے کھڑے رہے. روح نکل گئی، کھڑے ہیں، اور جب تک کھڑے ہیں تب تک ساری رعایا کام پہ لگی ہے کہ سلیمان کھڑے ہیں. بڑی توجہ رہے، کام پہ لگی ہے. لیکن جیسے ہی دھم سے گرے ساری رعایا نے کام چھوڑ دیا کام. اب مالک ہی نہیں ہے،
تو پتہ چلا عبادت اس کی ہوگی جو ہے، تھا، رہے گا۔ کیا کہا؟ عبادت اس کی نہیں ہوگی جو نہیں تھا، ہے اور نہیں رہے گا۔ یہی سمجھایا ہے۔ عبادت کے لیے اسی لیے کہا گیا کہ عبادت اس کی ہوگی جو تھا، ہے اور رہے گا، ورنہ اگر اس کی عبادت کر لی جائے تو جیسے سلیمان کے گرتے مزدوروں نے کام چھوڑ دیا، اگر دنیا کسی ایسے اللہ کی عبادت کرتی تو جیسے ہی اللہ گرتا سب عبادت چھوڑ دیتے۔ لیکن وہ اللہ ایسا ہے جس کی گھوڑے سے گر کے بھی حسین نے عبادت کی۔ اللہ سمجھنے کا مقام۔ تھوڑا سا یہ مائک بہت جان لے رہا، ہاں اس کی آواز بڑی مختصر سی ہے، یہ نہ ہوتا تو میں اور اچھی آواز پیدا کر سکتا تھا۔ انتظامیہ پر کوئی اپنے اوپر حرف نہ لے، کیونکہ انتظامیہ مائک بناتی نہیں ہے، مائک لگاتی ہے۔ یہاں لگنے میں کمی نہیں ہے، لگا برابر ہے، لہذا اس پر بھی لوگ آج کل متوجہ کر دیتے ہیں، دیکھا دیکھا بہت بلا لیتے ہو، تم ہی کو چھیڑ دیا۔ جب تم ہی کو نہیں چھوڑا تو کسے چھوڑیں گے؟ میں خود کو بھی نہیں چھوڑتا جہاں حق کی بات آئے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا پانی ہے اگر رکھوا دے تو کبھی حضور بڑی تیزی کے ساتھ باتیں ہیں، بہت ہی چیدہ چیدہ یہ خطابت ہے، یہ بڑھتی جائے گی، میں اسے بڑی تیزی سے آپ کی خدمت عالی میں۔ تو ملک جو ہے وہ اقتدار کا نام ہے، ملکوت اختیار کا نام۔ جب اقتدار کی بات آئی نا تو اللہ نے اس آیت میں کہا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ ہائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے لیے صاحب برکت کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے جب مصر میں برکت بن کر یوسف جاتے ہیں تو اقتدار کو استحکام ملتا ہے، لہذا کہا بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ لیکن جب بات اختیار کی آئی تو کہا فسبحان الذی بیدہ ملکوت، تمام عیب سے پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں سارا اختیار ہے۔ اب ایک بات سمجھ میں آ گئی، اس صاحب اختیار نے بتا دیا جو سارے عیب سے پاک ہوگا وہی اختیار کا مالک ہوگا۔ اب اگر اللہ آل محمد کو اختیار دے دے تو اب یہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ معصوم ہے۔ ارے نہیں، کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ اب یہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ معصوم ہے، یہ اختیار دینا دلیل ہے کہ اختیار وہی جائے گا جو تمام عیب سے پاک ہوں گے۔ تھوڑا سا علمی ہے نا، ماشاءاللہ، سلامت رہیں آپ کی توجہات، آپ کی التفات، آپ کی ہمتن گوشی، آپ کی جو ہے وہ الحمدللہ تفہیم سے میں اس منزل تک پہنچ گیا۔ یہ عرض کرتا چلوں، ارباب کرم، ارباب فکر و نظر، ارباب علم و دانش، ایک گھونٹ کی ضرورت تھی ماشاءاللہ۔ علی والے جس بزم میں بیٹھتے ہیں نا وہ سن لیتے ہیں سخاوت نام ہے روٹی کے بدلے اونٹوں کی قطار دینے کا، تو وہی یہاں سمجھ لیا گیا کہ یہاں بھی سخاوت وہ کی جائے کہ گھونٹ کے نام پر بوتلوں کی لائن لگا دی جائے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے ارباب کرم، بڑی توجہ، دیکھیں منزل ہے، اختیار جس کے حوالے کرے گا نا اس نے اپنے کو سبحان کہہ دیا، تمام عیب سے پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں اختیار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلیمان کو اقتدار دے کے بتایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ اگر اقتدار میرا ہے تو میں نہیں دے سکتا، نہیں، آپ بات کی طرف نہیں ہیں۔ اس کا مطلب اللہ نے سلیمان کو ملک دے کر یہ بتایا کہ میں اپنے اقتدار کو دے سکتا ہوں، لینے کا ڈھنگ چاہیے۔ سلیمان کو دیا، اور نہ دیا ہوتا تو کسی کے لیے قائل ہونا حرام ہوتا، لیکن اللہ نے اقتدار اور ملک سلیمان کو دے کے بتایا کہ اللہ دیتا ہے۔ سلیمان نے کیا مانگا؟ ملک مانگا، اقتدار مانگا، دے دیا۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں سمجھا دیا کہ سلیمان نے کیا مانگا تھا؟ اقتدار اور ملک، کیا ہوا؟
ملک الموت آیا، سائے میں جانے کی اجازت نہیں دی. فاطمہ کو کیا ملا؟ اختیار. ملک الموت دروازے پہ کھڑا ہے، نبوت کہہ رہی ہے بیٹی دروازہ کھول دو، اجازت دے دو، ورنہ قیامت تک کھڑا رہے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ ہے اختیار. اب فاطمہ کا یہ اختیار بتا رہا ہے کہ اب یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فاطمہ معصومہ ہے، اختیار بتا رہا ہے کہ تمام عیب سے پاک ہے. صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد. یہ منظر، یہ ہے اختیار ہے. تو اللہ تمام عیب سے پاک بھی ہے، بابرکت ہے، ملک رکھتا ہے. اسی ملک رکھنے والے نے کہا نا الذی خلق الموت والحیات، میں ہی موت کا بھی خالق ہوں، میں ہی حیات کا بھی خالق ہوں. تمہارے پاس سکہ ہوتا ہے نا جیب میں، بڑا امپورٹنٹ ہے. آج کل ہر جھگڑے میں کہتے ہیں سکہ اچھال لو، کر لو ہیڈ ٹیل، فیصلہ ہو جائے گا. ہیڈ ٹیل سے فیصلہ کرنے والے کیا جانے کہ فیصلے ہوتے کیا ہیں، ہے نا. جب ولایت کی حد سے فیصلے باہر ہوتے ہیں تو ہیڈ اور ٹیل کے ذریعے ہوتے ہیں، لیکن جب حدود ولایت میں ہوتے ہیں تو آل محمد کے ذریعے ہوتے ہیں، ہے نا. ہیڈ ٹیل تو جیسے ایک سکہ ہے نا، سکہ ایک ہی ہے، اس کے دو رخ ہیں، ایک ہیڈ اور ایک ٹیل، دو رخ ہے نا. اسی طرح انسان یہ جتنے ہیں اس کے بھی دو رخ ہیں، ہیڈ اور ٹیل. ہیڈ اور ٹیل جیسے ایک سکے میں دو رخ ہیں، پلٹ دیا جائے تو دوسرا حصہ، پھر پلٹ دیا جائے تو دوسرا حصہ کا. بس یہی موت و حیات کی مثال ہے کہ تمہارا وجود ایک ہے مگر تمہارے رخ دو ہیں. ہیڈ آیا تو حیات، ٹیل آیا تو موت. یہی ہے نا، اس کے علاوہ نہیں. تو اب اگر جینے کے لیے زندگی ملی ہے تو مرنے کے لیے موت کے لیے تیار ہو جاؤ. موت کے لیے ابھی جمعہ پڑھا ہے نا، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کا موت کی تمنا کرو. یہ نہیں کہا مال کی تمنا، یہ نہیں کہا اولاد کی تمنا، یعنی جن تمناؤں کے لیے کہا ہی نہیں گیا ہم ان آرزوؤں میں مرے جا رہے ہیں، اور جس مرنے کی تمنا کے لیے کہا گیا اس سے دور ہیں. اس کا جانتے ہو فائدہ کیا ہے؟ خدا کی قسم جو موت کی تمنا کرتے ہیں ان کے قریب موت آتی نہیں ہے، رکی رہتی ہے. نہیں نہیں میرے سرکار، یہ یوں ہی مومن سے نہیں کہا گیا موت کی تمنا کرو. اس میں بھی راز ہے کہ جب تم موت کی تمنا میں جیو گے تو زندگی تم سے خود ہاری رہے گی. نہیں سرکار، یہی تو پوری مجلس کا جملہ ہے. زندگی ہاری رہے گی، زندگی ٹھہری رہے گی. زندگی ان کے قریب نہیں، موت ان کے قریب نہیں جاتی جو موت کی تمنا میں ہے. موت جانتی ہے یہ تو میرے انتظار میں ہے، یہ تو میرے انتظار میں ہے. تو وہاں موت ٹلتی ہے. اور یہی تمنا جب اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے تو پیکر علی میں ڈھلتی ہے. موت کی تمنا جب اپنے کمال کو پہنچتی ہے تو پیکر علی میں ڈھلتی ہے. کیونکہ جنگ احد میں جب علی کو شہادت نہیں ملی ہے تو علی زار و قطار رو رہے ہیں، کہنیوں سے لہو ٹپک رہا ہے جو ذوالفقار چلائی ہے. رسول کہہ رہے ہیں فاتح احد علی، تمہارا، فرشتوں کا، اللہ کا، میرا، سب کا سلام، سب کا خراج لے لو علی. یہ آنکھوں میں آنسو کا سبب کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ سب ملا مگر وہ شہادت نہیں ملی جس کی علی کو تمنا ہے. تو اب علی والا علی کرنے والے کو نہیں کہتے، علی کی تمنا کرنے والے کو علی والا کہتے ہیں. جو تمنا علی نے کی ہے وہ موت کی. اور یہی وجہ ہے کہ جب سر پہ ضربت لگی تو کہا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا. یعنی آج علی کی تمنا پوری ہو گئی. اس کا مطلب جو موت کی تمنا کی کرتے ہیں جب ان کے قریب موت آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو کامیاب جاتا ہوا محسوس کرتے ہیں. اور یہی انسان کا پیکر
جب اس منزل پر پہنچ جاتا ہے تو سلیمان کے پاس تو ملک الموت آ گئے تھے نا، آئے تھے نا روح قبض کرنے کے لیے. سلیمان کے پاس ملک الموت کا آنا دلیل ہے کہ نفس سلیمان اس منزل پر نہیں ہے، اس منزل پر نہیں ہے جس منزل پر ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ ملک الموت چلے آئے ہیں سلیمان کو لینے. اس کا مطلب نفس سلیمان اس منزل پر نہیں ہے جس منزل پر کربلا میں نفس حسین ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں سلیمان کھیت میں اپنے فارم ہاؤس پہ کھڑے ہیں، ملک الموت آ کے کہہ رہے ہیں لینے جا رہے ہیں، لیکن حسین کربلا میں سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں. کوئی ملک الموت نہیں. آواز قدرت آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی. اے اطمینان نفس کے مالک پلٹا. اس کا مطلب کمال نفس یہ بتا دیا کہ جب نفس اس منزل پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ درمیان سے ملک الموت کو بھی ہٹا لیتا ہے. ملک الموت اب تمہارا قد چھوٹا ہے، میں جسے بلا رہا ہوں وہ بڑا ہے. ملک الموت اب تمہارا قد چھوٹا ہے. جہاں رضوان جنت درزی بن کر آیا تھا وہاں ملک الموت کو جانے کی اجازت نہیں ہے. ملک الموت تیرا اختیار اتنا بڑا نہیں ہے جو اختیار میرے حسین کا ہے، لہذا تو نہیں جا سکتا. تو گیا تو تجھے بھی موت آ سکتی ہے. یہ موت کا بازار ہے کربلا. تو نہ جانا ملک الموت، میں بلاؤں گا، اس لیے کہ یہ میرا نفس ہے. بہت بڑی بات کہی، یہ میرا نفس ہے، یہ میرا نفس ہے. شب ہجرت جو میں نے خریدا تھا وہ تم سمجھ رہے ہو فقط علی کے نفس کو؟ نہیں، جو نفس وجود علی میں جو نفس تھا میں نے اس نفس کو خریدا. وہی نفس حسن بن کے اٹھا، وہی نفس حسین بن کے اٹھا، اور اسی نفس کو دعوت شب ہجرت جس نفس کو خریدا تھا اسی نفس کو میدان کربلا میں حسین کے ذریعے آواز دے رہا ہے پلٹا یا ایتھا النفس المطمئنہ. اے اطمینان نفس کے مالک پلٹا. یہ اطمینان کب حاصل ہوگا؟ الا بذکر اللہ لتطمئن القلوب. اللہ کے ذکر میں وہ قلوب کا اطمینان ہے. مگر خدا کی قسم ایک جملہ اور کہوں کہ اللہ نے قلوب کا اطمینان اپنے ذکر میں کہا ہے، لیکن نفسوں کا اطمینان آل محمد کے تذکرے میں رکھا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ مسجد کے نمازی دلوں کا اطمینان لے کے تو جاتے ہیں، لیکن نفسوں کو اطمینان اور نفس مطمئن اسی وقت ملتا ہے کہ جب انسان بزم معصوم کا صحابی بن جائے. اور وہ صحابیت اسی لیے کہتے ضروری نہیں تھی کہ ہم معصوم کے دور میں ہوتے، نہیں، ہم یہ تمنا کرتے ہیں کاش ہم اس وقت ہوتے. جناب زینب نے فرش عزا بچھا کر اپنے بھیا کی کہا کہ تمہیں یہ کبھی نہیں کہنا پڑے گا کاش ہم ہوتے، تم آ کے میرے بھیا کی فرش عزا پہ بیٹھ جاؤ. یہاں تمہیں انبیاء بھی ملیں گے، یہاں تمہیں اولیاء بھی ملیں گے، یہاں تمہیں ائمہ بھی ملیں گے، حتیٰ کہ وہ ماں بھی ملے گی کہ جس نے چکیاں پیس کر حسین کو پالا. ہاں ارباب عزا وہ مادر گرامی بھی چلی آتی ہیں. آپ آمادہ ہیں چند جملے اس لیے کہ مرحوم نے اپنے پیچھے خانوادہ چھوڑا ہے، پسماندگان چھوڑے ہیں، سوگوار چھوڑے ہیں. اچانک باپ کی جدائی سے بیٹے کا دل مغموم ہوتا ہے، تمام اندیشے آتے ہیں، لیکن جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو دل کو اطمینان آ جاتا ہے کہ نہیں، اگر جانے والا میرا باپ چلا گیا ہے دنیا سے تو یہ میرے رشتے موجود ہیں، یہ میرا معاشرہ موجود ہے، یہ میرا سماج موجود ہے. کتنا اطمینان ملتا ہے. دل کو دفنا بھی دیا اور جب پلٹ کے آئے تو شفقت کا ہاتھ بھی رکھنے والے ملے. لیکن اللہ ہرے کربلا جہاں لاشیں بکھرے پڑے ہیں اور ادھر شام ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ کوئی شفقت کرنے آتا، کوئی تماچے لگا رہا ہے، کوئی بالیاں چھین رہا ہے، کوئی درے لگا رہا ہے. ارے کوئی خیموں میں آ. ارباب عزا آپ کی
کی آوازیں بلند ہیں، مولا ان رونے والی آوازوں پہ اپنا رحم نازل کرے، اپنی برکتیں نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ ارباب اغا، آج یہ مجلس ہے ایک باپ نے، کربلا میں جب ہم دیکھتے ہیں نا تو دو منزلیں بڑی عجیب و غریب ہیں۔ ایک منزل وہ ہے کہ جہاں کڑیل جوان کا لاشا علی اکبر کلیجے پہ برچھی کا پھل کھائے ہوئے ہیں، لاشا ہے، بوڑھا باپ ہے، کمر جھکی ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے، ایک طرف کڑیل جوان کا لاشا اور بوڑھا باپ، یعنی دنیا دیکھے کہ جب باپ مجبور ہوتا ہے تو ایسے مجبور ہوتا ہے، کتنا مجبور ہوتا ہے۔ حسین کی مجبوری سنیں گے کہ حسین کتنا مجبور تھا کربلا میں، کتنا غریب تھا کربلا میں۔ بھائی دین مصطفیٰ اور شریعت مصطفیٰ میں ایک مسئلہ موجود ہے، مسئلہ ہے، یہ فقہی مسئلہ ہے، اور آپ جب بھی کبھی تہجیز و تکفین کے روایتوں کو پڑھیں گے نا تو ایک جملہ ملے گا کہ اگر کسی کڑیل جوان کی موت آ جائے اور باپ بوڑھا ہے تو کوشش کی جائے کہ اس باپ کو جنازے سے دور رکھا جائے، کوشش کی جائے کہ اس باپ کو قبر میں نہ اترنے دیا جائے۔ جب اس کا فلسفہ میں نے پڑھا تو خدا کی قسم بے ساختہ آنسو نکل آئے۔ فلسفہ یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جوان کی میت کے سبب قابو نہ پا کر باپ دم توڑ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں اترے باپ ہی قبر میں رہ جائے۔ کا اسی فطرت انسانی سے خوف کی بنیاد پر منع کر دیا گیا کہ جب کوئی نوجوان مرے، جب کسی جوان کی میت ہو تو بوڑھے باپ کو دور رکھا جائے۔ میں کہوں گا اے مدینے کے رسول ذرا کربلا میں آئیے، جہاں آپ کی شریعت میں یہ لکھا گیا کہ بوڑھے کو دور رکھا جائے، وہاں حسین کیا کرے؟ کڑیل جوان کا لاشا، کلیجے میں برچی کا پھل، بوڑھا باپ۔ ارباب ادا، اس عالم میں بھی حسین نے لاشے کو اٹھایا۔ ابھی جمعہ پڑھا ہے نا، رکوع میں گئے ہیں نا، رکوع میں جا کر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کی پشت سپاٹ ہوتی ہے، آپ کا دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ ہوتا ہے۔ کہا حسین بھی جب مقتل سے خیمے کی طرف چلے ہیں تو علی اکبر کا لاشا اپنی پیٹھ پر رکھ کر اسی طرح چلے ہیں جیسے نمازی رکوع میں ہوتا ہے۔ ارباب ادا، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اب ایک جو جملے اور بھی، یہاں یہ باپ مجبور ہے جو بتا رہا ہے کہ دیکھو کڑیل جوان کا لاشا ہے، لیکن جب بیٹا مجبور ہوتا ہے، بیٹا، آج ایک بیٹا ہے جو سامنے آیا ہے۔ ارباب اعزاء، میں سب کو تو نہیں جانتا مگر اس بیٹے کو جسے قمر کہتے ہیں، اس کے لیے یہ مجلس کے جملے میں سناتا چلوں، اور دنیا کے ہر نوجوان، ہر بچے کے لیے یہ کافی ہے کہ حسین کربلا میں اتنا مجبور تھا کہ کڑیل جوان کا لاشا پڑا ہے، اٹھا نہیں سکتا ہے، مگر اس عالم میں اٹھانا پڑا ہے حسین کو۔ یہ ہے باپ کی مجبوری۔ اب بیٹا کتنا مجبور ہے کربلا میں، جس کا نام سید سجاد ہے، اتنا مجبور ہے کہ باپ کا لاشا بے گورو کفن پڑا، آواز دے رہا ہے اے میرے بابا، پھوپھی کے سر پہ چادر نہیں، اے میرے بابا، آپ کا بیٹا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خار۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون الہنا و سیدنا و مولانا و تقبل منا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و بحق ائمۃ التسع الطاہرین من ذریۃ الحسین۔ پالنے والے تمام شرکائے مجلس، جتنے بھی ہمارے کرم فرما مومنین مومنات، مولا سب کے ہم و غم کو دور فرما۔ اے مولا جن کی بھی جملہ پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کا خاتمہ فرما۔ اے مولا اس وقت تعلیمی سال سے والدین گزر رہے ہیں، بچوں کے ایجوکیشن اور تمام چیزوں کے مسائل بمبئی جیسے شہر میں سر اٹھارے ہوئے ہیں، مولا تمام بچوں کی بہترین اور اعلیٰ تعلیم کا انتظام فرما، سارے ماں باپ کو آسانیاں فراہم فرما۔ اے اللہ، اے پروردگار، ہماری نسلوں کو اس دور قرآن شوق کی حفاظت فرما۔ اے اللہ
باقی رکھ۔ بیت علی کے سائے میں ہمیں زندگی عطا فرما۔ اے اللہ پروردگار، جتنے مومنین و مومنات با حیات ہیں سب کو اپنی حیات میں اپنی توفیقات پا لینے کی توفیق عطا فرما۔ جو اٹھ چکے ہیں ان تمام مومنین کی مغفرت فرما۔ بالخص مرحوم احمد حسن ابن الحسن مرحوم کے درجات کو بلند فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ، اے پروردگار، جتنی ناقد خدا بیٹیاں رشتوں کے لیے محتاج ہیں ان بیٹیوں کے غیب سے رشتے فراہم فرما۔ اے اللہ، یہاں سے لے کے جہاں جہاں تک لوگ مریضان مرض ہیں تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اور اے اللہ، جب تک زندگی دے غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر۔ شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر، جو مجلس شبیر کے قابل ہو وہ گھر دے۔ جاتی ہے اگر جان تو بے شک چلی جائے، عباس کے پرچم پہ مگر آنچ نہ آئے۔ وارث پرچم عباس و کعبہ، وارث امامت و ولایت، امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرما۔ ہمارے کردار و اعمال کو امام کا سامنا کرنے کے قابل بنا۔ ایک بار آخر میں پھر 10 برتہ ملتمس ہوں کہ ایک بار سورہ الحمد، 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور احمد حسن صاحب مرحوم ابن الحسن خان صاحب کی روح کو ایصال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الرحمن ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ ولم یولد ولم یکن له۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ بسم اللہ الرحمن الہی تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ 2 منٹ آپ حضرات تشریف رکھیں گے، رسم فاتحہ غالباً انجام پائے گا حضرات۔ یا اللہ خیریت سے کیسا مزاج ہے؟ خیریت سے پٹاخ سے لاگو چاہیے، اس سے اچھے تو شادی کے ویٹر ہوتے ہیں، 500 میں پٹاخ سے لاتے ہیں۔ سر بند کیا نا؟